السلام علیکم ناظرین، نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ یو پی کی یوگی حکومت نئی سوشل میڈیا پالیسی لے کر آئی ہے۔ ریاستی حکومت کی اس پالیسی کے تحت قابل اعتراض پوسٹ کرنے پر 3 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ڈیجیٹل ایجنسی اور فرموں کے لیے سوشل میڈیا پر اشتہارات کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں سوشل میڈیا پالیسی کو منظوری دے دی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یوگی حکومت نے نہ صرف یہ پالیسی عوام کو اپنی عوامی بہبود اور فائدہ مند اسکیموں اور کامیابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے لائی ہے۔ پالیسی میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے ایکس، فیس بک اور انسٹاگرام، یوٹیوب پر حکومتی اسکیموں اور کامیابیوں پر مبنی مواد، ویڈیوز، ٹویٹس اور پوسٹ اور ریلیز کو شیئر کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس پالیسی کے تحت اشتہارات کے فوائد حاصل کرنے کے لیے مواد فراہم کرنے والوں کو 4 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں ایجنسی یا فرم کو مختلف پلیٹ فارمز پر سبسکرائبرز اور فالوورز کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے۔ 5 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ اور 30,000 ماہانہ، جبکہ یوٹیوب ویڈیو، شارٹ اور پوڈ کاسٹ کے لیے 8 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے اور 6 لاکھ روپے اور 4 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ یوگی حکومت کی نئی سوشل میڈیا پالیسی میں ملک مخالف مواد پوسٹ کرنے پر 3 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا کا انتظام ہے۔ بی جے پی کی نظریاتی رہنما آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کی پلس زمرے سے بڑھا کر زیڈ سیکیورٹی کو موجودہ مزید جامع ایڈوانس سیکیورٹی لائنز پروٹوکال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس اپ گریڈ کی وجہ سے اب بھاگوت کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے مساوی سیکیورٹی حاصل رہے گی۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات سے قبل بھاگوت کو لاحق خطرے کا جائزہ لینے کے بعد ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا تھا۔ جموں کے انتخابات میں آر ایس ایس کا کلیدی رول ہے، جہاں وہ وسیع تائیدی اور اساس رکھتی ہے۔ اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ غیر بی جے پی جماعتوں کے زیر اقتدار ریاستوں کے دورے کے موقع پر جہاں خطرہ زیادہ ہے، بھاگوت کی سیکیورٹی معیاری رہے گی۔ اس کے علاوہ زیڈ پلس فراہم کیا جائے گا۔ موجودہ طور پر جملہ 200 افراد کو سی آئی ایس ایف عملے کی جانب سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر آسام یہ دھماکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے سینئر لیڈر اور ریاستی وزیر سورین کی جھارکھنڈ پولیس گزشتہ 5 ماہ سے جاسوسی کر رہی ہے۔ ہیمنتا نے، جو جھارکھنڈ اور انتخابات کے لیے بی جے پی کے شریک انتخابی انچارج ہے، دعویٰ کیا ہے کہ حامیوں نے دہلی کے ایک ہوٹل میں جھارکھنڈ پولیس کے اسپیشل برانچ کی 2 سب انسپکٹر کو پکڑا ہے، کیونکہ وہ خفیہ طور پر ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کی نقل حرکت پر نظر رکھ رہے تھے۔ توقع ہے کہ انکشافات ایک سیاسی طوفان کھڑا کرے گی، کیونکہ سورین نے ہیمنت سورین کی زیر قیادت جھارکھنڈ مکتی مورچہ سے تعلقات منقطع کرنے کا کافی اشارہ دیا ہے اور ایک نیا سیاسی سفر شروع کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ شام وزیر داخلہ امت شاہ سے دہلی میں ملاقات کے بعد آسام کے چیف منسٹر نے صحافت کو بتایا تھا کہ بزرگ قبائلی لیڈر 30 اگست کو بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہوں گے۔ جھارکھنڈ کے سابق اور منسٹر نے ان دعووں کی تردید نہیں کی، جس کی وجہ سے ان اطلاعات کو تقویت حاصل ہوئی ہے کہ وہ عنقریب جے ایم ایم کو ایک بڑا جھٹکا دینے والی ہے۔ چہارشنبے کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہیمنت شرما نے کہا ہے کہ پکڑے گئے دنوں اور دونوں سب انسپکٹرز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دستوری عہدے پر فائز ایک شخص نے سورین کی نقل حرکت پر نظر رکھنے کا انہیں حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسے اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آئی پی ایل 2025 کے آغاز سے قبل ملکیت والے لکھنؤ سپر جائنٹس ٹیم نے سابق ہندوستانی فاسٹ بالر ظہیر خان کو ٹیم مینٹور مقرر کیا ہے۔ ظہیر خان اب ایل ایس جی میں گوتم گمبھیر کے جانے کے بعد خالی ہونے والی پوسٹ میں نظر آئیں گے۔ لکھنؤ کی ٹیم نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے۔ ایل ایس جی نے ایک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو میں ظہیر خان نظر آ رہے ہیں اور پوسٹ کرتے ہوئے ٹیم نے لکھا ہے کہ ظہیر، آپ طویل عرصے سے لکھنؤ کے دل میں ہیں۔ گجرات میں بارش سے متعلق واقعات میں مزید 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی 2 دن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ ریاست کے بعض علاقوں میں مسلسل چوتھے دن موسلادھار بارش کی وجہ سے سیلاب زدہ علاقوں میں 8,500 افراد کو بچا لیا گیا اور دیگر مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس ایس ڈی آر ایف اور فوج ہندوستانی فضائیہ ہندوستانی کوسٹ گارڈز کی مدد سے راحت اور بچاؤ کارروائی میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چیف منسٹر
मिनिस्टर को फोन किया और सूरत हाल का जायजा लिया है। बारिश से मुतालिक वाक़यात जैसे दीवारों के इन्हिदाम और गर्क़ाब होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। मंगल के रोज एक सरकारी सहाफती बयान में बात बताई गई है। रियासत में पीर के रोज 7 अफराद मुमासिल वाक़यात में हलाक हो गए थे। जिला आनंद में दीवार मुनहदिम होने से 3 अफराद हलाक हुए थे। जिला सहमाही माही सागर में 2, जिला खेड़ा और अहमदाबाद में दीवार गिरने के वाक़यात में एक शख्स हलाक हो गया था। इज्जत माब और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तूफानी बारिश की सूरत हाल के बारे में मुझसे फोन पर बातचीत की थी और राहत बचाव कार्रवाइयों के बारे में तफसीलात हासिल की थी। वज़ीर आज़म मोदी ने इंसानों और जानवरों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में रहनुमाई की और मरकजी हुकूमत से बात भी की है और इसके अलावा वज़ीर आज़म मुस्तकिल तौर पर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। रुकन राज्यसभा ने चीफ मिनिस्टर को उनके मियां मुसलमानों को रियासत आसाम को अपने कंट्रोल में लेने नहीं दूंगा वाले रिमार्क पर निशाने तनकीद बनाते हुए कहा है कि ये तबसरा खालिस फिरकावाराना जहर है और खामोशी ऐसे बयान का जवाब नहीं। शर्मा ने जोर देकर कहा था कि वो गैर जानिबदारी नहीं बल्कि तरफदारी करेंगे। वो मियां मुसलमानों को आसाम पर कंट्रोल करने नहीं देंगे और इसके अलावा एक्स पर अपने रद्द अमल में कहा है कि शर्मा तरफदारी करेंगे, मियां मुसलमानों को सारे आसाम पर कंट्रोल करने नहीं देंगे। मेरा कहना है कि ये पूरी तरह फिरकावाराना जहर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खामोशी इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं है। मियां की इस्तिलाह इब्तिदा में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होती थी। गैर बंगाली लोग आमतौर पर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को मियां समझते हैं। मगरबी बंगाल में कई मुकामात पर बीजेपी वर्कर्स की पुलिस के साथ झड़पें हो चुकी है। बीजेपी वर्कर्स ने 12 घंटों का बंद कामयाब करने की कोशिश की, लेकिन रियासत में इसका मिला जुला असर मिला है। कई बीजेपी कायदीन बशमुल साबिक अरकान पार्लियामेंट और इसके अलावा चटर्जी, रुकन राज्यसभा सामिक भट्टाचार्य और रुकन असेंबली अग्निमित्रपाल को रास्ता रोको एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया है। बीजेपी ने सेक्रेटेरिएट घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बतौर एहतजाज बंगला बंद का ऐलान किया था, जो सुबह शुरू हुआ है। रियासत में रोजमर्रा जिंदगी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। कई लोगों ने बतौर एहतियात अपने घरों तक महदूद रहने की तरजीह दी है। रियासती इदारुल हुकूमत कोलकाता में रोजाना की गहमा गहमी दिखाई नहीं दी है। बहुत कम ऑटो रिक्शा और टैक्सियां चल रही थी। बसें, खांगी गाड़ियां भी कम दिखाई दे रही थी। चीफ मिनिस्टर आसाम ने ऐलान किया है कि रियासत के 9 लाख से ज्यादा अफराद को जिनके बायोमेट्रिक्स को नेशनल रजिस्टर ऑफ सेंटेंस को अपडेट करने के दौरान लॉक किया गया, आधार कार्ड जारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि उन शहरियों को स्कॉलरशिप और दीगर सरकारी फवायद हासिल करने में दुश्वारियों का सामना बहुत था। मसले की यकसुई के लिए हमने काबीनी सब कमेटी बनाई है। कमेटी ने राय दी है कि आधार कार्ड और एनआरसी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। 2 साल की मुसलसल बातचीत के बाद मरकज ने फैसला किया है कि आधार कार्ड से जारी कर दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 9,35,642 अफराद को आधार कार्ड मिल जाएंगे। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने मेघालय के एक यूनिवर्सिटी के मालिक पर निशाना साधा और कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के चांसलर महबूबुल हक ने जिला करीमगंज से धोखे से ओबीसी सर्टिफिकेट हासिल किया था। जिला इंतजामिया ने यह सर्टिफिकेट बादशाह मंसूख कर दिया, लेकिन महबूबुल हक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चीफ मिनिस्टर गोवा प्रमोद सावंत ने 71 साला पाकिस्तानी ईसाई को शहरियत तरमीमी कानून के तहत हिंदुस्तानी शहरियत का सर्टिफिकेट हवाले किया है। वो साहिली रियासत गोवा से ये सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला शख्स रहेगा। जोसेफ फ्रांसिस प्रेस आजादी से कबल पढ़ने के लिए गोवा से पाकिस्तान गया था। इसे वहां नौकरी मिल गई थी। इसने पाकिस्तानी शहरियत ले ली थी और कराची में रह रहा था। 2013 में वो हिंदुस्तान लौट आया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि गोवा की औरत से शादी के बावजूद प्रेरा को हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रेरा की पैदाइश 1976 की है। इसने साहिली रियासत गोवा की मारिया से शादी की और रिटायरमेंट के बाद 11 सितंबर 2013 को हिंदुस्तान आया। चीफ मिनिस्टर सावंत ने कहा है कि परेरा गोवा का पहला शहरी है जिसे सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। एक खातूनी नई ईरानी हुकूमत का अवामी चेहरा होगी और फातिमा महाजरानी को मसूद यशकियान हुकूमत की तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। सदर ने यह तकर्रुर काबीना इजलास में किया। 54 साला फातिमा महाजरानी ने अनबर्ग से डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है। वह साबिक में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ शरीयती हेड रह चुकी है। सीनियर ओहदे पर किसी खातून पर यह ताज़ा तकर्रुर रहेगी। गुज़िश्ता हफ्ते सदर यशकियान ने शिंसा अंसारी को ईरान के नायब सदर और महकमा माहौलियात के सरबराह मुकर्रर किया है।
فی الحال بنگلورو کے ایک خاتون آڈیٹر سیشوری پاٹل کو بے ہوش نیند لینے کے انوکھے مقابلے کی چیمپئن قرار دیا گیا ہے اور انہوں نے بے ہوش نیند سے لطف اندوز ہوتے ہوئے 9 لاکھ روپے کا انعام بھی جیتا ہے۔ یہ مقابلہ نیند اور گھریلو حل کمپنی کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، جس کے نتائج جاری کیے گئے ہیں۔ مقابلے کی آفیشیل ریلیز کے مطابق وکفٹ سیلپ اور اس کے علاوہ انٹرنشپ سیزن 3 سلیپ چیمپئن مقابلے میں سیشوری پاٹل نے 9 گھنٹے گہری نیند لینے میں 99% سکور حاصل کیا اور سال کے بہترین نیند چیمپئن کا خطاب جیت کر 9 لاکھ روپے کا انعام اپنے نام کیا ہے۔ ریلیز کے مطابق دی وکف سلیپ انٹرنشپ سیزن 4 کے مقابلے کے لیے بھی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے اور اس منفرد مقابلے کے تیسرے ایڈیشن 3 کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے رجسٹریشن کرائی تھی، جن میں سے 12 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان 12 امیدواروں کی نیند کے معیار کو 100 دنوں کی مدت میں مجموعی طور پر 7000 گھنٹے سے زیادہ نیند کے لیے جانچا گیا ہے۔ آخری راؤنڈ میں 4 امیدواروں کی نیند کا جائزہ لیا جائے گا۔ ریلیز کے مطابق سیشوری نے 9 گھنٹے گہری نیند حاصل کرنے میں 99% کارکردگی کا سکور حاصل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔